تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم تاریخ اسلام کی سب سے بدترین اور متنازع ترین حکمران کی بات کریں گے، جس کی خلافت اور حکومت 3 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن یہی 3 سال کا عرصہ تمام تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ کرب انگیز اور تاریک ترین دور کہلاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں خاندان بنو امیہ کی دوسری حکمران یزید بن معاویہ کی، جس نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نواسائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان مبارک کو شہید کروایا۔ یزید کی ہی ایما پر دنیا کی پاکیزہ ترین خواتین یعنی خواتین اہل بیت کو پاپیادہ میدان کربلا سے ملک شام تک لے جایا گیا اور جان بوجھ کر انہیں ایذا پہنچانے کی خاطر دمشق کے مصروف ترین بازاروں سے گزارا گیا۔ دوستو، قتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا خاندان اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی ہی یزید کے نامۂ اعمال میں درج واحد گناہ نہیں، بلکہ اپنی حکومت کے دوسرے ہی سال یعنی سن 63 ہجری میں اس بدبخت نے حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سانحۂ کربلا کے بعد اہل مدینہ یزید کی بیعت لینے اور اس کی اطاعت کرنے پر راضی نہ ہوتے تھے، لہٰذا یزید نے غصے میں آ کر مدینے پر لشکر کشی کی۔ کل 12,000 پر محیط یزیدی لشکر نے 3 دن تک شہر مدینہ میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا۔ مذکورہ قتل عام میں عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت قریش و انصار کی سینکڑوں جلیل القدر افراد لقمۂ اجل بنی۔ 3 دن تک مدینہ منورہ میں ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی جاتی رہیں کہ ایسا بعد میں آنے والے کسی کافر حکمران کے عہد میں بھی نہ ہوا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مدینے کی خواتین کی عصمت دری کی گئی کہ جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد مسلمان عورتیں حاملہ ہوئیں۔ مدینۃ النبی پر ہونے والا تاریخ کا یہ بدترین حملہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے، جو یزیدی عہد کا ایک بڑا اور شرمناک المیہ تھا۔ تاریخ کے اوراق اس رسوائی سے بھرے پڑے ہیں، کوئی بھی مورخ ایسا نہیں کہ جس نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ مدینہ کے وہ راستے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم پڑا کرتے تھے، وہاں خون کی فراوانی اس قدر تھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ یزیدی افواج نے سینکڑوں صحابہ کرام یہاں تک کہ مجاہدین بدر کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ دوستو، یزید نے اتنی سفاکیت پر بھی بس نہ کیا، بلکہ اس نے اپنی حکومت کے تیسرے سال یعنی سن 64 ہجری میں مکہ مکرمہ میں اپنی فوجیں داخل کر دیں اور یہاں بھی واقعہ حرہ کی تاریخ دہرائی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اہل مدینہ کی مانند مکہ والوں نے بھی عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں یزید نے شامی لشکر کو خانہ کعبہ کی اطراف کی پہاڑیوں میں تعینات کیا، جبکہ منجنیقوں اور دیگر جنگی آلات کے ذریعے پتھر اور آگ کی گولی کعبہ پر پھینکی گئی، جس کی وجہ سے مسجد الحرام ویران ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا غلاف، اس کے اندر اور باہر کی لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ تاہم یہاں مدینے جیسی قتل و غارت گری دیکھنے میں نہ آئی، کیونکہ یہ حملہ ابھی درمیان میں ہی تھا کہ یزید کی زندگی کی ڈور اور اس کی گناہوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ دوستو، یہ تو تھے یزید کے کچھ سیاسی گناہ کہ جن کا خمیازہ امت مسلمہ آج تک بھگت رہی ہے، لیکن اب جس گناہ کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ یزید کے دیگر گناہوں کی طرح اکثر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو تو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ دوستو، سب سے بڑھ کر یزید کی بدبختی یہ ہے کہ اس نے اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھجوایا تھا، وہ بھی اس وقت کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 60 برس کی لگ بھگ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے انہیں امہات المومنین یعنی اہل ایمان کی مائیں کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے جن خواتین سے نکاح کیا تھا، آپ کی وفات کے بعد کسی بھی شخص سے ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا جائز نہ تھا، لہٰذا تمام امہات المومنین کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔
لیکن یزید اپنے ملحدانہ مزاج کے باعث اس کفریہ اقدام سے بھی باز نہ رہا۔ اس وقت کے اکابرین اسلام نے یزید کو قرآن کی آیات دکھا کر اس پر بڑی لعنت و ملامت کی، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کو آگے بڑھ کر اس کے خلاف ہونے والی شورشوں کو روکنا پڑا۔ دوستو، اس واقعے کو مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف مدارج النبوہ میں رقم کیا ہے۔ مدارج النبوہ کی جلد اول صفحہ نمبر 236 پر مذکورہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر PDF فارمیٹ میں بآسانی دستیاب ہے، لہٰذا آپ جب چاہیں اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں بر صغیر میں علم حدیث کا بانی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ہر مکتبہ فکر کے اکابرین انہیں اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے پاس اس ویڈیو میں بیان ہوئی ایک ایک بات کا مستند ترین حوالہ موجود ہے، لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی معلومات درکار ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔